کو آباد کرنے پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک اور تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے جولائی کا NOC سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ ٹویٹر پر لکھا، بلی تھیلے سے باہر آ گئی، وفاقی حکومت کا اقدام غیر آئینی نہیں۔ جواب میں صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے لکھا، وفاقی وزیر عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، جزیرہ سندھ کی ملکیت ہے۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، وفاقی وزیر علی زیدی کا ٹویٹر پر پیغام۔ بنڈل آئلینڈ سے متعلق سندھ حکومت کا جولائی کا خط سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ علی زیدی نے لکھا کہ بنڈل آئلینڈ سے متعلق وفاقی حکومت کا اقدام غیر آئینی نہیں، پیپلز پارٹی قیادت کی منافقت سب نے دیکھ لی۔ سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ نے ٹویٹر پر جواب دیا کہ عوام کو بے وقوف بنانا بند کر دیں۔ وفاقی حکومت کی اجازت مانگنے سے واضح ہو گیا کہ جزیرے وفاقی حکومت اور پورٹ اتھارٹی کے زیر انتظام نہیں۔ اگر جزیرہ وفاق کی ملکیت ہے تو NOC کیوں مانگا؟ جزیرے پر صرف مقامی لوگوں کے فائدے کے لیے تعمیرات کی اجازت دی ہے۔ پروگرام 7 سے 8 میں وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا کہ سندھ حکومت سے اجازت نہیں مانگی گئی بلکہ اطلاع دی گئی ہے۔ کیونکہ ہم نے اس کے اوپر پہلے ایک انوائرمنٹل اسٹڈیز کرانی ہے، ہم اپنے سارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انکلوڈنگ جو ہماری ماہی گیر کمیونٹی، سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا تھا۔ علی زیدی کا کہنا تھا کہ یہ جزائر پورٹ قاسم اتھارٹی کی حدود میں آتے ہیں۔ صوبے کی ملکیت صرف وہی جزائر ہیں جن پر وفاق کا پہلے سے دعویٰ یا ملکیت نہ ہو۔ حکومت سندھ نے بنڈل آئلینڈ کی تعمیر کے معاملے پر یو ٹرن لے لیا۔ وفاق کو جاری کیا جانے والا NOC واپس لینے کا فیصلہ، ساتھ ہی ترقیاتی منصوبے میں اپنا حصہ بھی مانگا جا رہا ہے۔ آئین پاکستان اپنے آرٹیکل 172 میں یہ بات بیان کرتا ہے کہ جو زمین ہے وہ ملکیت ہے صوبائی حکومت کی۔ جو آرڈیننس جاری کیا گیا پاکستان آئلینڈز ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس، یہ وفاق نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ سندھ کی کابینہ نے فوری طور پر یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وفاقی حکومت اس غیر آئینی غیر قانونی آرڈیننس کو فی الفور وڈرا کرے۔ جب وفاقی حکومت نے ہم سے بات کی کہ یہ آئلینڈز کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو سندھ حکومت نے 4 نکات وفاقی حکومت کے سامنے رکھے۔ 2 ستمبر کو جاری کردہ آرڈیننس 3 روز پہلے منظر عام پہ آیا اور الزامات انہوں نے لگانے شروع کر دیے کہ سندھ کابینہ نے آئین پاکستان کے نکات کی روشنی میں کیٹیگورکلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت کا یہ آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے مہنگائی میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عوام کو فوری ریلیف دینے کی حکمت عملی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ کورونا کے باوجود اچھی کمائی کرنے پر PIA کو شاباش بھی دی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کا احوال ظہیر علی سے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کی بڑی بیٹھک، بڑھتی مہنگائی، گندم چینی بحران، ریلوے اور PIA کی بحالی سمیت اہم امور پر غور۔ وزیر اعظم نے بجلی گیس مزید مہنگی کرنے کا بڑا فیصلہ مؤخر کرتے ہوئے عوام کو فوری ریلیف دینے کے لیے اقدامات کی ہدایت بھی کر دی۔ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کے بڑھنے پر تشویش بھی ہے اور انہوں نے پوری انسٹرکشنز دی کہ ان چیزوں کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی جائے۔ کورونا دور میں دنیا بھر کی ایئر لائنز کا خسارہ بڑھ گیا، لیکن PIA کے منافع میں اضافہ ہونے پر کابینہ کی ادارے کو شاباش۔ اجلاس میں چینی مہنگی کرنے والوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ درآمدی گندم پہنچنے کے بعد آٹے کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ ختم ہونے کا عندیہ بھی دے دیا گیا، جبکہ وزیر ریلوے نے بتایا کہ کراچی سرکولر ریلوے 3 مراحل میں مکمل بحال کر دی جائے گی۔ مہنگائی کے طوفان نے ایک بار پھر سر اٹھا لیا۔ کراچی میں انڈے 150 روپے درجن ہو گئے، ٹماٹر نے بھی ڈبل سینچری کر لی۔ خورشید عالم کی رپورٹ۔ سردیاں ابھی آئی نہیں مگر منافع خوروں نے انڈوں کی قیمتیں بڑھا دی۔ 1 درجن انڈے 150 روپے سے کم نہیں مل رہے، جبکہ سرکاری ریٹ 80 روپے مقرر ہے، لیکن سرکار نہ جانے کہاں ہے جو اپنے ریٹ پر عمل ہی نہیں کراتی۔ صرف انڈے ہی نہیں، لال لال ٹماٹر کے دام سن کر بھی عوام کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا ہے۔ سرکاری ریٹ 130 روپے مقرر ہے، لیکن مارکیٹ میں 200 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ کیا تبدیلی آئی ہے نا، یہ دیکھ لیں، یہی تبدیلی آئی ہے۔
کہ مہنگائی ہوئی ہے, تبدیلی تو یہ آئی ہے. پرائس کنٹرول کرنے والے کچھ نہیں کر رہے. کیمرامین کامران الدین کے ساتھ خورشید عالم, سما, کراچی. بڑی خبر آپ کو دیں کہ ملک کی سب سے بڑی ٹیکس ڈکیتی کا انکشاف ہوا ہے. FBR کے اہلکار خود ٹیکس چوروں کے سہولت کار بن گئے. 5 سالوں میں قومی خزانے سے 1100 ارب روپے مار لیے. FBR آڈٹ رپورٹ نے اپنے افسروں کا کچا چٹھا کھول دیا. اسلام آباد سے شکیل احمد رپورٹ کریں گے. اندھیر مچ گیا ملک کے خوداداد لٹیروں کے نرغے میں. 2015 سے 2019 تک 5 سال کے دوران صرف ٹیکس چوری کی مد میں قومی خزانے کو 1127 ارب روپے کا ٹیکہ لگا دیا گیا. FBR ڈائریکٹریٹ جنرل انٹرنل آڈٹ کی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشاف. کراچی, اسلام آباد, راولپنڈی, پشاور, سکھر سمیت مختلف شہروں میں بڑے ٹیکس چور. رپورٹ کے مطابق 5 سال کے دوران 4193 ارب روپے سے زیادہ کا کاروبار ہوا, لیکن آمدن کم اور تھوڑا منافع ظاہر کر کے ٹیکس دیا گیا 1298 ارب کے بجائے صرف 131 ارب 91 کروڑ روپے. انکم ٹیکس ریٹرنز میں بھی آمدن چھپائی گئی. سب سے بڑے فراڈ 2017 میں کیے گئے. جعلی ٹیکس ریفنڈ, ود ہولڈنگ ٹیکس کی رجسٹریشن اور جعلی یا فرضی افراد سے اشیاء و خدمات کی خریداری کا بھی انکشاف. رپورٹ میں اسکینڈل میں ملوث ود ہولڈنگ ایجنٹس کے خلاف کارروائی کر کے ڈیفالٹ سرچارج پینلٹی لگانے اور ریکوری کی سفارش. FBR کے ذیلی ادارے پرال سے فراڈ اور جعل سازی پر وضاحت طلب. ذمہ داری کا تعین کر کے ادارے کے ملازمین اور سپروائزر کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش بھی کر دی گئی. معروف تاجر سراج قاسم تیلی کہتے ہیں کہ ٹیکس چوریاں کسی گینگ کی کارروائی لگتی ہیں. FBR کے جو لوگ ملوث ہیں انہیں سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے. تو انکشاف ہوا ہے یہ ماشاءاللہ, جس نے بھی پکڑا ہے بہت اچھا ہے, بہت ہی زبردست ہے, اور اس کو اب بالکل آخری تک جانا چاہیے. اس کو یہاں سے غائب, اکثر اس طرح کی چیزیں آتی ہے تو کچھ شور ہوتا ہے 2-4 دن پھر لوگ بھول جاتے ہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو پکڑا گیا ہے پرال کے تھرو, یہ جو بھی ایکٹیویٹی پکڑی گئی ہے, اس کو بالکل اینڈ تک پہنچانا چاہیے. اس کے اوپر کیس بھی بننا چاہیے, اور جو بھی انوالوڈ ہے اس میں, جو پارٹیاں انوالوڈ ہیں یا جو FBR کے لوگ انوالوڈ ہیں, ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے اور سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ ٹیکس کلیکشن ہمارے یہاں اسی لیے نہیں ہوتا, اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ان کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو ایگزامپل بنایا جائے. پرائیویٹ سیکٹر کا ہو چاہے یہ بالکل ہی کیا کہتے ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ سارے فرضی نام ہے. ان لوگوں نے پلان کر کے کوئی گینگ ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے, مگر جو بھی انوالوڈ ہے پروف کے ساتھ پکڑ کے ان کے اوپر سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ یہ چیزیں ریپیٹ نہ ہو. معروف تاجر عقیل کریم ڈھیڈی نے بھی ٹیکس چوری میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. میرے ساتھ وہ چوری پکڑتے ہیں جو 10 سال پرانی ہو, 3 سال پرانی ہو, 2 سال پرانی ہو. میرا خیال ہے ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس معاملے کو چیک کیا کرے, اور اس کی ذمہ داری تو انہی لوگوں پہ بنتی ہے نا جو ٹیکس پہ افسر متعین کیے گئے. اور اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کے دور میں یہ ساری چیزیں مس یوز ہوئی ہیں, تو کم از کم ان کو پوسٹنگ سے تو فوری طور پہ ہٹا لو اور ان کو تفتیش کرو, اور ڈیفینیٹ جو بھی گورنمنٹ کے پیسے کا لاس پہنچانے والا ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. سرکاری ملازمین کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا حکومتی یقین دہانی کے بعد ختم ہو گیا ہے. اسلام آباد کے وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین نے تنخواہوں اور الاؤنسز کی تفریق ختم ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے. مزید جان لیتے ہیں, سماج نمائندے عادل تنولی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عادل, کیا سرکاری ملازمین احتجاج پر تقسیم ہو گئے؟ جی, آل پاکستان سرکاری ملازمین اور حکومتی وفد کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ تقریباً کامیاب ہو چکے ہیں. 3 گھنٹے تک یہ مذاکرات کا دور چلتا رہا ہے. صوبوں سے آئے ہوئے جو ملازمین تھے ان کے درمیان اور حکومتی وفد کے درمیان جو ہے تمام تر معاملات جو ہیں وہ حل ہو گئے ہیں, لیکن کوئی ایسی پیش رفت سامنے نہیں آئی یا کوئی ایسا اعلان نہیں کیا گیا جس بات کے اوپر ختم کیے گئے ہیں. لیکن دوسری جانب وفاقی سیکریٹریٹ کے جو ملازمین ہیں انہوں نے اس مذاکرات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے صبح 11 بجے دوبارہ جو ہے وہ
احتجاج کی کال دی ہے، جبکہ دیگر صوبوں سے جو آئے ہوئے ملازمین تھے ان کے قائدین نے جو ہے وہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور یہاں سے جا چکے ہیں، جبکہ وفاقی سیکریٹریٹ کے ملازمین جو ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان مذاکرات کو نہیں مانتے اور صبح 11 بجے دوبارہ جو ہے وہ یہاں پر اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے۔ عادل، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ لیگی قائدین کے خلاف بغاوت کے مقدمے سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ حکومت نے الزامات کی تفتیش کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ FIR کا علم سالگرہ کا کیک کاٹنے کے دوران ہوا۔ حکومت سیاسی انتقام نہیں چاہتی۔ رپورٹ کریں گے عباس شبیر۔ مسلم لیگ نون کے قائدین کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہوا ہے تو تفتیش بھی ہوگی، ضرور ہوگی۔ وفاقی حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے 0 آور اجلاس میں کیس پر تفصیلی بات۔ وزیر اعظم نے بتایا وہ سالگرہ کا کیک کاٹ رہے تھے جب FIR کا علم ہوا۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ اندراج مقدمے سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی حکومت سیاسی انتقام کے حق میں ہے۔ کابینہ ارکان کی اکثریت نے معاملے میں مداخلت نہ کرنے کی تجویز دی، لیکن 3 وزراء FIR کو منطقی انجام تک پہنچانے کے حامی۔ کہا الزامات ثابت نہ ہوئے تو ملزمان بے گناہ قرار دیے جائیں گے، جس کے بعد طے پایا کہ لاہور پولیس مقدمے میں آئین و قانون کے مطابق مکمل تفتیش کرے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ لیگی رہنماؤں کے خلاف FIR سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ نواز شریف کو ہر صورت وطن واپس لایا جائے۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں اراکین کا اتفاق۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں لیگی قائد کی واپسی کے لیے قانونی امور پر گفتگو۔ میڈیا بریفنگ میں شبلی فراز اپوزیشن پر خوب گرجے برسے۔ کہا کرپشن پر سوالات پوچھے جائیں تو سیاسی انتقام کا الزام لگایا جاتا ہے۔ 3 دفعہ پرائم منسٹر بنائے یا 3000 دفعہ بنائے، اگر اس پہ کرپشن کے نہ صرف چارجز کنوکشنز ہیں تو چاہے 10,000 دفعہ بھی بناؤ پرائم منسٹر، وہ ڈزنٹ ڈیزرو۔ عہدوں سے نہیں ہوتا انصاف۔ پنجاب کے چیف منسٹر ایکس چیف منسٹر ہیں، وہ کلی طرح منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے واضح انداز میں بتا دیا کہ لیگی رہنماؤں کے خلاف FIR سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ دیکھیں یہ اس میں عمران خان کو آپ بالکل نہیں لائیں، نہ حکومت کو لائیں۔ یہ پنجاب حکومت معلوم کرے گی کہ یہ کس نے کیا ہے، وہ تفتیش کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنوں نے کی ہو۔ پرائم منسٹر عمران خان نہ اتنے فارغ ہیں اور نہ وہ FIRوں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ شبلی فراز کا کہنا تھا اپوزیشن جلسوں پر پابندی کی کوئی بات کابینہ میں نہیں ہوئی۔ انہوں نے محمد زبیر کو نواز شریف کا ترجمان بننے پر مبارکباد بھی دی۔ زبیر صاحب کو تاحیات ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ میں جب تک یہ حکومت نہیں گرتی ہے تو میں ترجمان رہوں گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے اپوزیشن کی تحریک کو نواز اور زرداری کی کرپشن بچانے کی کوشش قرار دیا۔ کہا کہ دشمن ممالک پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے۔ بغاوت کا مقدمہ کس نے درج کروایا؟ لاہور پولیس نے وضاحت کر دی۔ مقدمہ کسی ریاستی ادارے کی نہیں، شہری کی درخواست پر درج ہوا۔ جہانگیر خان کی رپورٹ۔ مسلم لیگ نون کی قیادت پر بغاوت کا مقدمہ کس کی ایما پر ہوا؟ لاہور پولیس نے قیاس آرائیوں کی وضاحت کر دی۔ ترجمان پولیس کے مطابق مقدمہ بدر رشید نامی شہری کی درخواست پر درج ہوا اور قانون کے مطابق جو دفعات بنتی تھیں وہی لگائی گئی ہیں۔ مقدمے میں انصاف کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ دوسری جانب مقدمے کے مدعی بدر رشید سے متعلق بھی اہم معلومات سامنے آئی ہیں۔ وہ PTI کی جانب سے چیئرمین یونین کونسل کا الیکشن لڑ چکا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی رہا ہے۔ سیاسی لوگوں کے ساتھ لوگ تصویر کھنچاتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہوتا آپ کے ساتھ جو تصویر کھنچا رہا ہے وہ کون ہے، لیکن یہ تب ہو سکتا ہے جب وہ آپ کا لیبر ونگ کا عہدیدار نہ ہو، جب آپ کے لیبر ونگ کے نوٹیفیکیشن اس کے پاس نہ ہو۔ ادھر گورنر ہاؤس نے بدر رشید سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ میرے پاس ہزاروں لوگ رکھے ہیں، دیکھیں 2 آپشن ہے میرے پاس۔ ایک تو یہ ہے کہ میں جاؤں دفتر میں 4 لوگوں کو ملوں واپس آؤں۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ ہزاروں لوگ آئیں مجھے ملیں، ان میں اچھے بھی آئیں گے برے بھی آئیں گے، لیکن تصویر ساتھ ہونے کا مطلب جو ہے یہ نہیں ہے۔ بدر رشید کے خلاف مختلف مقدمات بھی درج ہیں جن میں ناجائز اسلحہ، اقدام قتل اور کار سرکار میں مداخلت کے الزامات ہیں۔ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ رانا ثناء اللہ نے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کو للکار دیا۔ کہا مریم نواز کے متعلق باتیں مہنگی پڑیں گی۔
ये ओए तोए का कल्चर लेके आए कंटेनर पे चढ़ के। इनके पास मासवाए दहशतगर्दी का और गद्दारी का इनके पास और कोई काम नहीं है कि पिछली हुकूमत को गालियां देना, नैब के जरिए से जो है वो इंतकाम लेना। और अब जब वो करप्शन का और नैब का बयानिया जो है वो पिट चुका है, तो अब जनाब ये गद्दारी के सर्टिफिकेट्स पे आ गए हैं। जो आज़ाद कश्मीर का वजीर आज़म है उसे जो है वो इन्होंने जो है वो गद्दार करार दे दिया। अब कहाँ है इनकी जो है वो मिली गैरत जिसका ये हवाला दिया करते थे। अगर वजीर आज़म की इजाज़त के बगैर ये मुकदमा दर्ज हुआ है तो फिर वजीर आज़म बताए कि इस मुकदमे को दर्ज करने वालों के खिलाफ उन्होंने क्या एक्शन लिया है। शेख रशीद जो है, जो पिंडी का शैतान और छीदा टली है, कि परवेज मुशर्रफ के दौर में भी यही गुफ्तगू किया करता था। मरियम नवाज साहबा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडर है। तुम्हारी औकात क्या है, तुम उसे मुखातब करते हो और इस तरह की गुफ्तगू करते हो। इस तरह की गुफ्तगू जो है वो तुम्हारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुम अपनी औकात में रहो और यहीं पर रहो। इस हद को क्रॉस ना करना, इसको क्रॉस करना जो है वो तुम्हें महंगा पड़ेगा। तो शेख रशीद का जवाब भी आ गया। कहा, मरियम नवाज जब तक उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगी उनका एहतराम करूंगा। मरियम नवाज एक खातून है, मैं उसका आखिरी वक्त तक एहतराम करूंगा जब तक वो मेरे बारे में कुछ नहीं कहेगी। अपोजिशन बाहर निकली है और उसे शिकस्त होनी है। मुझे तो डर है कि इनके जलसों से दोबारा वायरल ना फैल जाए, वायरस ना फैल जाए। लोग एहतियात करें, मास्क पहने। पोजीशन का इत्तेहाद मैं 10 दफा कह चुका हूँ, पीपल्स पार्टी किसी सूरत में ज्यादा देर नहीं चलेगी। मुस्लिम लीग शीन बन के रहेगी। अक्लमंद लोगों को पता है कि मैंने शीन शहबाज के बारे में नहीं किया। शहबाज बड़ा समझदार आदमी है, सोच समझ के सेल्फ प्रोटेक्शन में अंदर चला गया ताकि काम ना करना पड़े। नवाज शरीफ से बैरून मुल्क लाने के लिए पूरी एम्बेसीज, आज भी कैबिनेट में बात हुई है, पूरी कोशिश की जाएगी कि उसको लाया जाए और कानून के हवाले किया जाए। गद्दारी का तो मैं तर्जमान नहीं हूँ। आगे मुझे आपने बिल्लो रानी के साथ लड़ा दिया कि कहीं ब्रेकअप ही ना हो जाए, मुझे खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत में ख़वातीन से ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात पर तशवीश का इजहार कर दिया है। दरिंदा सिफ्त मुजरिमान को फौरी तौर पर इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। भारत में लड़कियों और ख़वातीन से ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात, अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदार ने अपने बयान में कहा कि भारत में ख़वातीन और लड़कियों से ज़्यादतियों के मुसलसल वाक़यात पर गहरी तशवीश और दुख है। हाथरस और बलरामपुर के हालिया वाक़यात गवाही देते हैं कि पसमानदा तबके की ख़वातीन जिनसी ज़्यादतियों का आसान हदफ बनती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदार ने भारतीय हुकूमत से मुजरिमों को फौरी तौर पर इंसाफ के कटहरे में लाने और मुतासरा खानदानों को तहफ़्फ़ुज़ फराम करने का मुतालबा किया। याद रहे, भारतीय रियासत यूपी के शहर हाथरस में गुज़िश्ता दिनों 19 साला दिल्लत लड़की को, जबकि बलरामपुर में 22 साला खातून को इज्तिमाई ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। और अब बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की, जिसे दरियाफ्त करने वाले 3 साइंसदानों को इस साल का मेडिसिन नोबेल प्राइज दिया गया है। हेपेटाइटिस सी की मिस्ट्री क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बुलेटिन से इतना ही, अभी एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइन। आप देखते रहिए समा।